وسیم سجاد صاحب، اگر یہ مجسٹریٹ صاحبہ جو ہیں، جج زیبا جو ہیں، اگر وہ قابل تسلی نہیں قرار دیتی عمران کی معافی کو یا کنڈکٹ کو، تو سارا معاملہ تو ان سے شروع ہوا تھا کہ ان کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ ججز کی پرسنل فیلنگز کے بارے میں نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے عدالت کی توہین، اور جو قانون ہے اس کے مطابق اگر کسی سبارڈنیٹ عدالت کی توہین ہو تو وہ مقدمہ ہائی کورٹ میں چلتا ہے۔ آج جج صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہوگا، جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم آپ کی معافی کو دیکھیں گے اور اس پہ فیصلہ کریں گے۔ لہٰذا یہ سارا جج صاحب وہ پاس جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں، ان کی تسلی ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ میرے خیال میں قانون کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے ہائی کورٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے، اور ہائی کورٹ ان کے بیان حلفی کو دیکھے گی، اور اگر وہ اس معیار پہ ہوا جو کہ معیار کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ہے تو پھر یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ اور اس میں اگر آپ پہلے دن کی کارروائی دیکھیں تو ایک جج صاحب نے کہا تھا کہ آپ کا بیان اگر آ جاتا صحیح طریقے سے تو آج ہی معاملہ ختم ہو سکتا تھا۔ تو جو ایٹیچیوڈ رہا ہے کورٹ کا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عدالت نہیں چاہتی کہ ان پہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں بہتر ہوگا کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ ہر کیس کے اپنے واقعات ہوتے ہیں، اپنے حالات ہوتے ہیں۔ نیال ہاشمی کے کیس کے اپنے واقعات تھے، طلال چودھری صاحب کے اپنے تھے، یوسف رضا گیلانی کے اپنے تھے۔ اس کیس کے واقع ذرا فرق ہے، ایک پبلک میٹنگ میں جوش میں بات کی گئی جس کا میرا خیال میں عدالت سمجھتی ہے کہ بھی اتنی سنگینی نہیں ہے، اگر وہ معافی مانگ لیں تو ہم اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صاف نظر آ رہا ہے عدالت کے رویے سے، لہٰذا میرے خیال میں یہ درست قدم اٹھایا گیا ہے، اور اگر بیان حلفی بھی صحیح الفاظ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں تو یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے، اور اس معاملے کو مزید بڑھانے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔